إلا خلى فيها نذير۔ اس ذات واحد کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اور ذات اقدس پر کروڑوں درود اور سلام ہو جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد سے سال کے مہینوں کی تعداد کو مقرر کر دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے سال کے ہم نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو خاص کر دیا خاص کاموں کے لیے، اور کچھ مہینے جو ہیں وہ عام ہیں اور ان کی باقی مہینوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت یا فضیلت قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ ہم نے حرمت والے مہینے 4 مقرر کیے جن میں گناہ کرنا یا گناہ کے کام کرنا یا قتل و غارت کرنا یہ زیادہ گناہ ہوگا، یعنی اس کا جو گناہ ملے گا وہ عام دنوں میں کیے گئے گناہ سے زیادہ ہوگا۔ تو ان 4 مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں سے 4 تو 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کو اور خاص کیا ہوا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا۔ تو اس کی بھی اہمیت ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے مہینے کو اس کی پہلی تاریخ کو عید کہہ کر کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا، جس دن مسلمان جو ہے خوشی مناتے ہیں۔ تو اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں مہینے کس طرح سے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اور کس مہینے میں کیا کیا کام کرنے ہیں، ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کاموں کے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن کر دی ہے، یعنی کہ انہیں ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کون سے مہینے فضیلت والے ہیں، کس کی کیا اہمیت ہے اور کب کب کیا چیز ہیں۔ لیکن ہم اس کے باوجود دیکھیں گے کہ ان مہینوں کے علاوہ بھی آج کے مسلمانوں کے نزدیک اور بھی مہینوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جن میں سے ایک مہینہ جو ایسے پہلے گزرا ربیع الاول کا مہینہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں لوگوں نے اسے عید کا مہینہ ایک طرح سے بنا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کے۔ اسی طرح سے محرم الحرام کا مہینہ، تو لوگوں نے اسے بھی ماتم کا مہینہ بنا لیا۔ اس کے ابتدائی 10 دن خوب ماتم کیے جاتے ہیں اور اس کی 13 تاریخ کو تیجا بھی منایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں نے اس مہینے کو جمادی اول کو اسے بھی لوگوں نے کیا کیا، ایک بدعت والے چیز کا مہینہ بنا لیا، اور اس کی 11 تاریخ کو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی 11 تاریخ کو لوگ 11ویں کا فاتحہ دلاتے ہیں، اور
ان کے پیر، بڑے پیر جنہیں یہ کہتے ہیں، ان کے نام پر یہ مرغا ذبح کرتے ہیں۔ تو بڑے پیر جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پر یہ مرغا کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ سسٹم لوگوں نے خود سے ایجاد کر لیا، حالانکہ اس میں قرآن و حدیث میں کہیں بھی نشاندہی نہیں ہے، نہ ذکر کیا گیا۔ اور آپ ہی کہہ سکتی ہے کہ بڑے پیر صاحب جو تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو گزرے نہیں تھے، تو کیسے ذکر آ سکتا ہے ان کا کہ ان کے پیدائش کے دن یا ان کے انتقال کے دن، ان کے وفات کے دن آپ جو ہے مرغا ذبح کریں؟ اور مرغا بھی ذبح کرے تو اس میں نر ذبح کرے یا مادہ ذبح کرے یا دونوں ہی ذبح کریں، یا پھر وہ مرغا ہو تو دیسی ہو یا پولٹری ہو، یہ سب بات نہیں بتایا گیا۔ یہ سب بات لوگوں نے خود سے ہی بنایا ہے اور خود سے ہی فکس کر لیا ہے کہ جو مرغا ہو بڑا ہو، تگڑا ہو اور اچھا گوشت والا دیسی مرغا ہو، کیونکہ تبھی اس کا گوشت کھانے میں جو ہے مولویوں کو مزہ آئے گا۔ پولٹری مرغا جو 2 کلو کا ہوتا ہے، 1.5 کلو کا ہوتا ہے، وہ کھانے میں مولویوں کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہ سارے سسٹم جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اسے بنا لیا گیا ہے لوگوں کے ذریعہ خود ہی، اس کی نشاندہی قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہزاروں مرتبہ ممبر سے اس بات کو بیان کرنے کے باوجود، اس مسجد کے ذریعے اور بھی ان مساجد کے ذریعے جہاں توحید کی بات ہوتی ہے، ہزاروں مرتبہ بھی اس بات کو بیان کرنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ 11ویں کے دن ہو، چاہے ربیع الاول کی 12 تاریخ ہو، اس دن جو ہے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، فاتحہ دلانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، مٹھائیاں خریدتے ہیں، اور جو کام ہے مرغا ذبح کرنا، بریانی بنانا، یہ سب کام وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہزاروں مرتبہ یاد دلانے کے باوجود، بتانے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں اترتی ہیں؟ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جو ہے قرآن میں تشریح کی ہے اور اس بات کو بتایا ہے کہ لوگ آخر کیوں نہیں سمجھتے ہیں۔ تو لوگ اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ لوگوں کو جو ہے ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمَهِيدُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے جو کام منع کیا ہے اس کام کو تم مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اگر تم وہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں پکڑ سکتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ تکبر کرتے ہیں، اور تکبر کرنے کی وجہ سے وہ اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمَهِيدُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور وہ بدترین جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم چلا کہ جب آپ لوگوں کو تنبیہ کیجیے گا، لوگوں کو آپ ڈرائیے گا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، تو لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ نہیں ماننے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کے دل میں ہوتا ہے تکبر، انہیں گھمنڈ ہوتا ہے۔ تکبر کس بات سے ہوتا ہے؟ کہ یہ بات ہمیں کون کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جن کا خود ہی کوئی حیثیت نہیں، یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جو خود ہی جو ہے دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، یا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، یا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، یا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جن کی سماج میں کوئی عزت نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے لوگ آج نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا تو ان میں سے جو رئیس لوگ تھے، جو غریب تھے وہ نہیں، جو رئیس لوگ تھے، جو عزت والے تھے سماج میں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم جس طریقے پر چلتے آئے ہیں اپنے باپ دادا کے طریقے پر، ہم اسی طریقے پر چلیں گے۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے یہی سوال ہوا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے کہ ایک ہو۔ اور جو لوگ صحابہ میں سے انبیاء کے صحابہ بنے اور انبیاء میں سے انبیاء کے صحابہ لوگوں نے ایمان قبول کیا، تو ان سے انہوں نے کہا کہ تم ہمارے مقابلے میں کیا ہو؟ تم ہمارے مقابلے میں کیا ہو؟ ہماری دنیا میں بڑی حیثیت ہے، ہمارے پاس بہت مال ہے، ہمارے پاس بہت طاقت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو تم ہمیں سمجھاتے ہو۔ تو یہ تکبر ان کے دلوں میں تھا۔ تو اس تکبر کی وجہ سے وہ لوگ وہی کرتے رہے جو ان کے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے۔
تو اسی وجہ سے محترم سامعین آپ دیکھیے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر، ایک جگہ دو جگہ نہیں بلکہ کئی ایک مقامات پر قرآن کا ایک حصہ جو ہے پچھلے قوموں کے واقعات کو بیان کرنے میں اور ان سے تنبیہ کو دینے میں گزرا ہے، یعنی پچھلی قوموں کی واقعات اس میں موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات کئی قوموں سے بتانے کے بعد اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کے مقابلے میں تکبر کیا، ہمارے ایمان والے بندوں سے انہوں نے سوال کیا، تو پھر ہم نے انہیں ڈرایا، اور جب انہوں نے ڈرا نہیں اور ہماری بات کو انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو پھر دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا کچھ ہوا۔ تو محترم سامعین، آپ کو یہ بات نہیں دیکھنی ہے کہ آپ کو جو بات کہہ رہا ہے وہ کون انسان کہہ رہا ہے، بلکہ آپ اس بات پر غور کریں کہ جو وہ انسان کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے یا کسی عام انسان کا کلام ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس میں کہی گئی بات ساری سچی ہے، اور اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں۔ آج ہمارے درمیان میں سے آپ دیکھ لیں گے، ہم سب اپنا ہی محاسبہ کر لیں، ایک ایک آدمی ہم سب مل کر کے، کہ ہمارے پاس دن بھر میں کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت ہم اگر بیٹھے ہوں چپ چاپ سے یا خاموشی سے یا کسی وجہ سے بھی، اور ہم سوچ رہے ہوں کہ ہم نے اعمال کیا کیا کیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے میری روح قبض کر لی آج رات سوتے وقت یا کل صبح اٹھتے وقت یا کسی وقت بھی اچانک سے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے کھڑا ہوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب کس طرح دوں گا، یا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے قیامت کے دن پکڑ لیا تو میرا انجام کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا، میرے اعمال کیسے ہیں۔ اس بات کو ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو سوچتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمارا کام ہوتا ہے، اور کام جب ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس منورنجن کی بہت ساری چیزیں ہیں، انٹرٹینمنٹ کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں سے موبائل سب سے خاص ہے، اور اس میں ایک الگ ہی دنیا موجود ہے۔ موبائل کی دنیا میں ایک الگ ہی دنیا موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ جس نے فیس بک کو بنایا تھا، مارک زکربرگ، اس نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے جس کا نام اس نے رکھا ہے میٹاورس، اور یہ جو چیز ہے وہ ایسی ہے کہ سمجھیے اس کے اندر آپ ایک الگ دنیا جی سکتے ہیں، اس دنیا سے ہٹ کر آپ ایک الگ دنیا جی سکتے ہیں اپنے من مطابق کی۔ تو ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سارا کام ہے دنیا میں، تو ہم آخرت کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور یہی بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اس ذکر سے، نصیحت سے، قرآن سے آپ ان کو ڈرائیے۔ کن کو ڈرائیے؟ جو نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو نہیں ڈرتے ان کو ڈرائیے، نہیں کہا، بلکہ ان کو ڈرائیے جو اللہ کی ڈر سے، اللہ کی وعید سے، اللہ کے دھمکانے سے ڈر جاتے ہیں۔ آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت انہی لوگ کو فائدہ دے گی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ابھی تک نہیں آیا ہے، جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے اور ہے بھی تو دھندلا ہے، تو ان کو یہ نصیحت کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ ان کو پہلے یہی سمجھنا ہے، ان کو پہلے آخرت پر صحیح سے ایمان لانا ہے۔ ہم میں سے تمام لوگ جن سے بھی پوچھا جائے، کسی بھی انسان سے، کہ آپ کو آخرت کا یقین ہے کہ نہیں ہے، ہمارے درمیان جو ہے سبھی کہیں گے ہیں۔ تو آخرت کا یقین تو سبھی کے اندر ہے، لیکن جب پوچھا جائے کہ اعمال آپ جو ہے کس طرح کرتے ہیں، آپ اپنے دن میں جو آپ کام کرتے ہیں، آپ کو دن میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کو آخرت میں حساب دینا ہے، تو ہم میں سے سبھی لوگ یہی جواب دیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سبھی چیزوں کو بیان کیا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام طریقے سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہ کافی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سائنس کی باتوں کو بھی رکھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی باتوں کو بھی رکھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جغرافیہ کی باتوں کو بھی رکھا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ رکھا ہے، جو عرب جس کو دیکھ کے تعجب میں پڑھتے تھے، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس کا انداز بیاں اس طرح سے ہے کہ عرب دیکھ کے چونک جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو اس انداز میں بیان کرتا ہو۔ جیسے کہ ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو کوئی بات اگر ہم اردو میں ہی آپ سے کر رہے ہیں، لیکن ورڈ کا انتخاب اس طرح سے کریں گے، ایسے ایسے الفاظ کو ہم چنیں گے
کہ اس سے آپ کے دل میں اثر پڑے گا، یا پھر آپ کو وہ بات بھاری لگے گی، یا پھر اتنا کچھ اگر نہیں بھی ہوگا تو آپ کو یہ بات تو ضرور لگے گا کہ اس انسان کے پاس جو ہے بولنے کی صلاحیت اچھی ہے۔ تو قرآن کا انداز بیان اسی لیول میں اور زیادہ ہے، یعنی اسی طریقے میں جس کو میں نے مثال سے بیان کیا، اسی لیول میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں بیان کیا ہے تو وہ انداز دیکھ کر عرب چونک جاتے تھے۔ تو وہ معجزہ اس وقت شاعری کا بول والا تھا عرب کے نزدیک، تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بیان فرمایا۔ تو قرآن میں ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، دنیا میں 7 ارب سے زیادہ 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں، لیکن کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو سمجھنا چاہے قرآن کو اور وہ سمجھ نہ پائے۔ اگر سمجھنا چاہے تو وہ کسی نہ کسی اینگل سے اس میں ایسی چیز مل ہی جائے گی جس سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت میں کہ ہم عنقریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں ان کے اطراف و جواری میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ قرآن جو ہے حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو تمام کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو انسانی دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن میں نصیحت کی باتیں یا پچھلی قومیں کی باتوں کو بار بار اور الگ الگ انداز میں بیان فرمایا۔ کہیں پہ مختصر بیان فرمایا، کہیں پہ ڈیٹیل میں بیان فرمایا، کہیں کسی اور انداز سے بیان فرمایا، تاکہ کوئی انسان جب پڑھے گا، کوئی انسان جب اس بات کو پڑھے گا تو اس کے دل میں ہمیشہ ڈر رہے گا، پچھلی قوموں کے واقعات کو بھی اور آخرت میں ہونے والے واقعات کو بھی۔ جہنم کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی انسان اگر پڑھے گا تو اس کے دل میں اگر وہ سمجھنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں ڈر ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات سے ڈرا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھ کے بھی نہیں پڑھتے اور اس طرح سے بھی نہیں پڑھتے، تو پھر معاملہ یہیں پہ گڑبڑا جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وارننگ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق بشیرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے۔ وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی امت نہیں نازل کی، آپ سے پہلے بہت ساری امتیں آئی ہیں، کوئی امت ایسی نہیں آئی جس میں میں نے ڈرانے والا نہیں بھیجا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کے ذریعے سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمام کے تمام انبیاء کو۔ کس چیز سے ڈرانے کے لیے؟ اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے اور اپنی فقر سے ڈرانے کے لیے۔ جب لوگوں کے اندر گمراہی بڑھ جاتی تھی، جب لوگوں کے اندر گمراہی بڑھ جاتی تھی اور لوگ اللہ کو بھولنے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کو نازل کرتا تھا، یعنی ایک انسان کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ تو وہ نبی ان سے آ کے یہی کہتے تھے کہ تم لوگ یہ جو کام کر رہے ہو تو یہ کام صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کام کو چھوڑ دو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی کہ نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کوئی بھی قوم نے بت کو نہیں پوجا تھا، اور اس سے پہلے جو آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام کے بعد اور بھی انبیاء آئے، تو ان میں سے جو بزرگ لوگ مر گئے، جن کا انتقال ہو گیا، جو انبیاء گزر گئے، تو شیطان نے وسوسے کے طور پر انہیں کہا کہ تم ان کی یاد کے لیے ایک تصویر بنا لو۔ تصویر بنانے کے بعد مورتی بنانے کا مشورہ دیا۔ اس بات کو تفصیل میں اچھے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو مشورہ دیتے دیتے اس نے آخرکار بت کی پوجا شروع کروا دی۔ تو قوم جب بت کی پوجا شروع کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ قوم کو یک بیک عذاب میں پکڑ لے اور تمام قوم کا ستیہ ناش کر دے، ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، اور کہا کہ اے نوح، آپ جا کے بتائیے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور تم جن بتوں کو پوج رہے ہو وہ تمہارے کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں اور وہ تمہیں اللہ سے بچانے والے بھی نہیں ہیں، تو تم ڈر جاؤ اور ان کی پوجا کو چھوڑ دو۔ تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے کہا کہ نوح، تم ہمارے مقابلے میں کیا ہو، اور تم پر ایمان دیکھو کون لوگ لائے ہیں، یہی مٹھی بھر لوگ لائے ہیں جو ہمارے درمیان سب سے ذلیل، سب سے کمزور اور سب سے زیادہ جو ہے گئے گزرے انسان ہیں، جو سب سے زیادہ غریب ہیں، یہی تمہارے پاس ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ تو نوح، تم ہمیں ڈرانا چھوڑ دو اور تم کو جو کرنا ہے کرو۔ نوح کو انہوں نے دھمکی دی، نوح علیہ السلام کو، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہے، انہیں بچاتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، اور جب نوح علیہ السلام کا صبر بھی ختم ہو گیا۔ اس بات کو آپ اور غور کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب تب تک نازل نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس قوم کا نبی خود ہی عذاب کے لیے دعا نہ کرے۔
قرآن کو جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا تمام کے تمام انبیاء جن کی قوم پر عذاب آیا تھا ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے دعا کروائی تو جا کے ان پر عذاب آتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال تک، 1-2 سال نہیں 950 سال یعنی کہ 1000 سال میں 50 سال کم سمجھیے، تو اتنے دنوں تک انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں نے مانا نہیں، ان کا بھی صبر لبریز ہو گیا اور وہ کہنے لگے، ان کی دعا قرآن میں موجود ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کیا ہے میرے رب انہوں نے میری بات کو تو نہیں مانا اور اپنے بڑوں کی اپنے رئیسوں کی پیروی انہوں نے کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو ان میں سے اے رب ایک بھی انسان زمین پر کافر چلنے پھرنے والا مت چھوڑ، یعنی ان میں سے ایک کافر کو بھی اللہ زمین پر بسنے کے لیے مت چھوڑ، تمام کو تو ہلاک کر دے، تو بس مجھے اور میرے خاندان کو اور جو ایمان والے ہیں ان کو اے اللہ بچا لے۔ یہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح تمہاری دعا ہم نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ فصلت میں کہ ہمیں نوح نے پکارا تو بس دیکھو کہ ہم کس طرح سے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح میں نے تمہاری دعا قبول کی، تم ایک کشتی کو بناؤ، میرے نظر کے سامنے تم ایک کشتی بناؤ اور دیکھو جو ظالم ہے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، اب یہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آتے جاتے ان کے رئیس لوگ امیر لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ نوح کشتی تم یہاں بنا رہے ہو، کشتی تو پانی میں چلتی ہے، تم خشکی پہ کشتی بنا کیا کرو گے؟ وہ ہنس رہے تھے، ان کا جواب قرآن میں موجود ہے، نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم جس طرح آج ہم پہ ہنس رہے ہو ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ایک تنور جو ہے جس میں روٹی پکتا ہے، تنور جس کو بولتے ہیں، جب وہ ابلنے لگے گا تو تم جانوروں کو لے کے اور ایمان والوں کو لے کے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو پھر جب تنور ابلنے لگا نوح علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اس عذاب کے نقشے کو کھینچا ہے اور سورہ ہود میں کھینچا ہے اور بھی کئی ایک مقامات پر ہے کہ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ ابلنے کا مطلب ہے زمین کا ذرہ ذرہ اس سے پانی نکل کے باہر آ رہا تھا اور ہم نے آسمان کو حکم دیا اور آسمان سے لگاتار پانی برسنا شروع ہوا۔ ہمارے درمیان جب بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لگاتار جب ایک دن بارش ہو جائے، 2 دن بارش ہو جائے تو ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ تو آسمان سے صرف بارش ہوتی ہے تو ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا زمین خود پانی نکال رہی تھی اور اتنا پانی نکالی زمین، اتنا پانی نکالی کہ پوری کی پوری جو قوم تھی وہ پانی میں ڈوب گئی اور کشتی میں نوح علیہ السلام تھے تو وہ بچ گئے۔ تو تفسیر میں آتا ہے، تفسیر میں کثیر میں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اس دن اگر کسی پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا تو ایک عورت پر کرتا جو اپنے بچے کو لے کر کے پہاڑ پر چڑھ گئی تھی، تو اور جب پانی اس کے اوپر چڑھا اس کے گلے تک پہنچا تو اس نے بچے کو اوپر اٹھا لیا کہ شاید بچہ بچ جائے، لیکن بچہ بھی نہیں بچا، عورت بھی نہیں بچی، سب ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا خود، نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا، انہوں نے جب انہیں نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو بیٹا جو تھا وہ چھپا کے کافر تھا، یعنی کفر کرتا تھا لیکن نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا یہ بات۔ تو اس نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ میرے ساتھ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ انہوں نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اتنے میں ایک کشتی، ایک موج جو ہے سمندر جیسی لہر حائل ہوئی اور وہ برباد ہو گئی، یعنی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ایک ایک موج، ایک ایک لہر جو اس دن اٹھ رہی تھی وہ اس طرح تھی کہ گویا پہاڑ ہے، پہاڑ برابر لہر جس طرح سونامی میں ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ خطرناک لہر اٹھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ سورہ ہود میں آئے تھے کہ وہ فیصلہ چاہتے تھے، انہوں نے نوح سے کہا تھا کہ فیصلہ کر دو ہمارے لیے، تم عذاب لے کر کے آؤ جو لانا چاہتے ہو۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور وہ فیصلہ چاہتے تھے تو ان کے فیصلے کو ہم نے برابر کر دیا اور نوح علیہ السلام ان کی قوم کو ہم نے بچا لیا۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ نوح تیرے خاندان کو اور ایمان والوں کو میں بچا لوں گا، تو میرا بیٹا تو میرے خاندان والے میں سے تھا تو وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو، تمہارا بیٹا تمہارے خاندان والوں میں سے نہیں تھا، یعنی کہ تمہارے میں سے تو تھا لیکن ایمان والا وہ نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس عذاب میں نہیں بچا سکے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس بات پر اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کرتا ہے تو اس طرح سے نازل کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بہت سے لوگوں پر تکبر ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہمیں یہ سمجھائے گا وہ سمجھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مثال بیان کی ہے
اور قوم عاد کی مثال بیان کی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یعنی کہ فجر کے وقت کی قسم ہے۔ اب دیکھیے دن کے وقت میں تمام اوقات میں فجر کی وقت کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن جب پڑھو تو آہستگی سے پڑھو، نرمی سے پڑھو، یعنی کہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا جو ہے وہ کافی عمدہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں نماز کے وقت، فجر اور عصر کے وقت، تو فجر کے وقت دن کے اوقات میں کافی اہمیت والی چیز ہے۔ والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم یعنی کہ ذوالحجہ کی 10 راتیں، تفسیر میں اس کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ذوالحجہ یعنی کہ بقرعید کے جو مہینے میں جو ابتدائی ایک سرے کے 10 تاریخ جس میں حاجی حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، ان راتوں کی بہت اہمیت ہے، یعنی کہ ان دنوں کی بہت اہمیت ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ولیال عشر، اور رات کی قسم کہ جب وہ جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ عقل مندوں کی اس میں قسم ہے کہ نہیں ہے، یعنی ان قسموں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کر کہتا ہے کہ تمہیں اس میں قسم نظر آ رہی ہے، بڑی قسم، یا نہیں آ رہی ہے، تو یہ سب بہت بڑی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا عاد کے ساتھ، عاد ارم کے ساتھ، ستونوں والوں کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کے جیسی قوم ہم نے دنیا میں اس سے پہلے پیدا نہیں کی، نہ ان کے بعد کبھی پیدا کی ہے۔ وہ اس طرح کی قوم تھے، ستونوں والے تھے، لمبے لمبے، ہمارا قد ہے 5 فٹ 6 فٹ ہوتا ہے، ان کا قد جو ہے 60 فٹ کا تھا، 60 فٹ کے قد والے وہ تھے، انہیں کوئی بیماری نہیں آتی تھی، اور وہ ایسے طاقتور تھے، نہ انہیں بڑھاپا آتا تھا، ایسے طاقتور تھے کہ بس اگر کسی قوم پر چاہے چٹان اٹھا کر مار دے وہ ختم ہو جایا کرتے تھے، تو انہیں صرف موت آتی تھی، اور انہیں اس کی وجہ سے کوئی اس کے علاوہ کوئی کمزوری نہیں تھی۔ طاقتور لوگ بہت گزرے ہیں، لیکن آج جیسا طاقتور اللہ تعالیٰ نے کوئی قوم پیدا نہیں کی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے جیسی پیدا نہیں کی ہے۔ تو انہیں کیا ہوا، اپنے طاقت پر تکبر ہوا کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے ہود علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر کے بھیجا، جب انہوں نے سمجھایا تو کہنے لگے کہ اے ہود تم ہمیں کس سے ڈرا رہے ہو، ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں قوم عاد تم ہمیں کس سے ڈرا رہے ہو، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ہود انہیں بتاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، تو انہیں بتاؤ کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم ہمیں ڈرانا بند کرو اور جو کرنا چاہتے ہو کر لو، تم اس عذاب کو لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، جس سے ڈرا رہے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے تو وہ عذاب کو لے آؤ۔ جو کہ قوم نے کہا تو ہود علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا سلسلہ جاری کیا۔ کس طرح سے؟ ان پر قحط کو نازل کیا۔ وہ بڑے بڑے آدمی تھے، 60 فٹ قد تھا، کھاتے بھی اسی طرح سے تھے، تو ان پر قحط آ گیا۔ قحط آ گیا تو زمین غلہ نکالنا بند کر دیا، آسمان سے بارش بند ہو گیا، بھوکے ہو گئے۔ تو جب بھوکے ہو گئے تو انہوں نے ہود علیہ السلام کے پاس آ کر کے بولا کہ ہمیں بارش کے لیے بارش برسانے کی دعا کرو۔ انہوں نے کہا تم ہی دعا کرو۔ تو وہ لوگ بارش کے لیے دعا کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک بادل کو بھیجا، کالے کالے سیاہ بادل۔ تو کالے سیاہ بادل دیکھ کے ہم لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ بارش ہے، ان کا ذکر قرآن میں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بارش ہے جو ہم پر برسے گا اور ہمیں سیراب کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بارش نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کا تم میرے بندے ہود سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کون کیا کر لے گا، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، تو اب دیکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہم نے ان پر ہوا بھیجا، اور ایسی ہوا سخت دنوں میں 7 رات اور 8 دن ان پر ہوا مسلط رہی، اور انہیں ہم نے اڑا دیا ہوا میں۔ اب سوچئے 60 فٹ قد کا آدمی ہوا میں اڑے تو کیسا ہوگا، وہ کیسی سخت ترین ہوا ہوگی۔ تو انہیں گھمنڈ تھا کس پر؟ اپنی طاقت پر، کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں ہی اڑا دیا، ان کے گھمنڈ کو بھی توڑ دیا اور ان کو بھی توڑ دیا، ہوا اٹھا کے انہیں زمین پر پٹکی، ان کا کہانی ختم ہو گیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسا تھا جیسے آندھی کے بعد تم دیکھتے ہو کہ تنا اکھڑ کے پھینکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح کر دیا۔ سورہ حاقہ مطلب بیان فرماتا ہے
उन्हें अपने ताकत पर घमंड था, उनकी ताकत को हमने तोड़ दिया तो फिर हमने उन्हें इस तरह से बदला दिया। तो मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम उम्मतों में अपने रसूलों को भेज के पहले डराया है, और डराने के बाद जब वो नहीं माने और उनकी कौम ने जब हद कर दिया और रसूलों ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने फिर उनके साथ बदला दिया। कौम लूत के साथ भी यही मामला था, वो नहीं समझ रहे थे। और लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ही रहमदिल थे। वो इतने रहमदिल थे कि वो अपनी कौम की बदमाशियों को देखने के बावजूद अल्लाह से कभी अजाब के लिए दुआ नहीं करते थे। अल्लाह की पनाह पकड़ते थे लेकिन अजाब के लिए दुआ नहीं करते थे। तो उनकी कौम ने जब हद पार कर दी और लूत अलैहिस्सलाम को बहुत सताया तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजने का फैसला किया, लेकिन उन पर अजाब डायरेक्ट नहीं आया। उन पर अजाब किस तरह से आया कि वो फरिश्ते पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आकर उन्होंने कहा, उनको एक खुशखबरी दी औलाद की, इसहाक अलैहिस्सलाम की, और कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप फरिश्ते जो हैं किस काम के लिए आए हैं? तो उन्होंने बताया कि हम कौम लूत के पास भेजे गए हैं और हम उन पर अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा कि उनमें लूत मौजूद हैं और ईमान वाले मौजूद हैं, उन पर अजाब कैसे आ सकता है? जिस कौम में ईमान वाले होंगे या नबी होगा उस पर अजाब नहीं आता है। जब नबी वहाँ से हट जाते हैं तब अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है रहमदिल थे। अल्लाह ताला ने इस बात को खुद ही कुरान में बयान फरमाया कि इब्राहीम बहुत रहमदिल थे। जब उन्हें फरिश्तों से डर खत्म हो गया तो वो हमसे झगड़ने लगे, यानी बहस करने लगे कि उस कौम पे अजाब कैसे आ सकता है। तो हमारे फरिश्तों ने कहा कि इब्राहीम आप इस बात को छोड़ दीजिए, हम उन पर वो अजाब लेकर के आए हैं जो किसी के टाले अब टलने वाला नहीं है, वो अब हलाक हो करके रहेंगे। तो फरिश्ते जब लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, हालांकि उन्होंने अजाब के लिए दुआ नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी बदमाशियों को देख लिया था और अल्लाह ताला ने अजाब का फैसला कर लिया था। तो लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो फरिश्ते नहायत ही खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए। और उनकी कौम क्या करती थी? उनकी कौम नौजवानों मर्द के साथ सोहबत करते थे और बदफेली वाला काम करते थे और औरतें औरतों के साथ करती थी। ये बदतरीन गुनाह इनसे पहले किसी ने नहीं किया था, इन्हीं की ये ईजाद है। और आज के अंग्रेज सोचते हैं कि वो मॉडर्न है, मॉडर्न नहीं है, बहुत पुराना काम है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने इस काम को किया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने इस काम को किया था। लूत अलैहिस्सलाम ने इसको मना किया, उनको समझाया बुझाया कि औरतें तुम्हारे लिए तख्लीक की गई हैं, तुम औरतों के साथ इस काम करो, निकाह किया करो, ये सब काम तुम क्यों करते हो? उन्होंने जब नहीं माना तो अल्लाह ताला उनको फितने में और डालने के लिए खूबसूरत मर्दों की शक्ल में फरिश्तों को भेजा। तो जब कौम को पता चला कि खूबसूरत नौजवान लूत के पास आए हैं तो वो चले आए लूत अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगे जो तुम्हारे पास लौंडे आए हैं, लड़के आए हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तो मेरे मेहमान हैं, तुम उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करना चाहते हो? इनको तो कम से कम छोड़ दो। तो उन्हें कहा कि लूत, हमने तुम्हें वार्निंग नहीं की थी कि तुम इस काम में हमारे पीछे मत पड़ना और हमारे बीच में मत आना, तो उन्हें हमारे हवाले कर दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर बाहर आए और उन्हें फूंक मारी। उनके फूंक मारने से सारे के सारे अंधे हो गए। और लूत अलैहिस्सलाम को कहा, और उससे पहले लूत अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि काश मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती कि मैं तुमसे निपट लेता। तो इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया। उसके बाद फरिश्ते निकल के आए और कहा कि लूत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और इन पर अजाब को नाजिल करने के लिए आए हैं, तो सुबह होने से पहले तुम निकल जाओ, अब ये सब के सब हलाक और बर्बाद होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब को नाजिल किया, वो सारे के सारे अंधे हो गए। फिर फरिश्ते ने उन्हें उठाया आसमान पर, उनकी पूरी बस्ती को, और आसमान से उनकी बस्ती को नीचे ज़मीन पर पटक दिया गया और तमाम की तमाम कौम जो है ख़त्म हो गई। तो इस तरह से अल्लाह ताला जब अजाब का फैसला करता है तो किसी के टाले नहीं टलने वाला। तो मोहतरम सामईन, हम सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि हमें भी तो अल्लाह ताला का एक वार्निंग देता है। अल्लाह कुरान ने फरमाया है वलनुज़िक़न्नहुम अज़ाबल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यत्तक़ून लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम उन्हें छोटे छोटे अज़ाब दुनिया में देंगे। तुम्हारे साथ ऐसे मामलात होंगे जिन्हें देखकर तुम ये सोचोगे कि कहीं ये अल्लाह मुझे पकड़ तो नहीं रहा है, ये मुझ पर मुसीबत क्यों आई है। तो वहाँ समझ लो कि हम तुम्हें छोटे अज़ाब दे करके वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुम इन कामों से नहीं रुकोगे तो हम तुम पर बड़े अज़ाब को नाज़िल करेंगे, फिर तुम्हारा कोई मददगार नहीं हो सकेगा। तो मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला के अज़ाब से हमें डरते रहना चाहिए और अपना हिसाब किताब करते रहना चाहिए कि हमारे अमाल ऐसे ना हो जाएं कि फिर अल्लाह ताला हमें पकड़े और कोई हमारा मामला ना हो सके।
اللہ تعالیٰ کسی کو سختی سے جلدی عذاب میں نہیں پکڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتا ہے۔ اور جب انسان ایک لمبے وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس سے معافی مانگنا بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا قرآن میں سورہ انفال میں کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کافر کہتے تھے اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرے گا کہ نبی آپ ان میں موجود ہوں اور ان پر آسمان سے عذاب نازل کریں، اور نہ اس حال میں ان پر عذاب دے گا، اس حال میں ان پر عذاب دے گا کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ تو جو لوگ اپنے گناہوں کو جاننے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اس کی مثال سورہ قوم یونس کے بارے میں ہے کہ جب ان پر عذاب کا فیصلہ کیا گیا، ان کو جب معلوم چلا اور یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے چلے گئے عذاب کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا۔ اور یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی وہاں سے نکلے تھے تو ان کو عذاب میں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، گناہ ہر انسان سے ہوگا، گناہ تو کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے گناہ نہیں کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم جب تک گناہ کرو، جتنا گناہ کرو، لیکن تم مجھ سے معافی مانگتے رہو گے تو میں تمہیں معاف کروں گی۔ یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ شیطان نے قسم کھائی کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک ان کے جسم میں ان کی جان رہے گی میں ان کو بہکاتا رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ پھر بھی اگر مجبوراً یا کسی وجہ سے گناہ ہو گئی تو پھر ہمیں سچے دل سے، ایسا نہیں کہ زبان سے صرف کہہ دیں اللہ معاف کر دے اور دل میں ایسا کوئی افسوس نہیں ہے۔ گناہ پر افسوس ہی، جو گناہ پر افسوس ہوتا ہے وہی اصل میں استغفار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ زبان سے کہے اللہ معاف کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے دل میں اگر افسوس نہیں ہوگا تو پھر وہ افسوس نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور خاص کر جو بدعت اور شرک والے گناہ ہیں کہ یہ سب گناہ کے بعد سے اللہ تعالیٰ جب عذاب میں پکڑے گا تو پھر کوئی چھٹکارا نہیں رہے گا اور پھر توبہ کی مہلت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جب بدعتی کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر اس کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ اور تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔